اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب و کسب الحلالی فریدہ بعد الفریدہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم ہے اور ترغیب ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے۔ مزید یہ کہ عبادت فرضیہ کے بعد یہ فرض ہے، کیونکہ اس پر بہت سے فرائض موقوف ہیں۔ خیال رہے، یہ حکم سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہے جن کا خرچ دوسروں کے ذمہ نہ ہو بلکہ اپنے ذمہ ہو اور اس کے بعد مال بھی نہ ہو، ورنہ خود مالدار پر اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے، صرف اکیلے کو اپنے لائق اور بال بچوں والوں کو ان کے لائق کمانا ضروری ہے۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جنہیں نماز یا کسی دوسرے فرائض یا نیکی کے کام کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بھائی اہل خانہ کے لیے حلال کمانا بھی فرض ہے، اور یوں فرض نماز اور بعض تو روزے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حلال کمائی کو اگرچہ فرض فرمایا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ ایسا فرض نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے فرائض کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے الفاظ فریضہ تو بعد الفریدہ کے شرح میں فرماتے ہیں، حلال کمائی طلب کرنا ایسا فرض نہیں کہ جو نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی فرضیت کے برابر ہو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، بعد الفریدہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ کمائی کی فرضیت نماز، روزے کی فرضیت کی مثل نہیں۔ اس کا منکر کافر ہو اور تارک فاسق یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں اور تزک کرنے والا فاسق نہیں۔ حلال کمانے اور حلال کھانے میں مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جبکہ حرام کا لقمہ دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام روزی کے بارے میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں اور عبرت حاصل کیجیے۔ نمبر 1، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گزد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں نہ کر مقبول ہو۔ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کر۔ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ لقمہ حرام کی نحوست مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اس حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال کمائی